سینیٹر مصدق ملک صاحب، سوال میں نے آپ سے کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جہاں پر ریاست کی بات ہو یا قومی سلامتی کی بات ہو، کیا وہاں پر ہمیں زیادہ محتاط ہو کر نہیں گفتگو کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میری گفتگو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، لیکن جو بھی ہے ایک موقع مل گیا انڈین میڈیا کو۔ اب میرے پاس یہ بہت سارے دیکھیے انڈین میڈیا کے حوالے سے یہ ہیں چیزیں جس میں ڈاکیومنٹس ہیں، جس میں ایک جگہ پر ٹائمز ناؤ کہہ رہا ہے شاہ محمود قریشیز لیگز ور شیورنگ، یہ انڈین میڈیا کر رہا ہے اور اس پہ تبصرے کر رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پھر یہ ٹائمز آف انڈیا کا ایک اور پروگرام ہے، اس میں ڈسکس ہو رہا ہے جی وین پاکستان گاٹ جٹرز اوور ابھی نندنز کیپچر۔ تو محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ بیرسٹر صاحب، یقینی طور پہ آپ بھارتی میڈیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ ٹویٹس بھی ہیں۔ آپ کو کوئی پلوامہ کے حوالے سے تو کوئی ٹویٹ نہیں کل سے نظر آئی نا، نہ کوئی پروگرام ہوا ہے۔ آپ کو کوئی چیز نہیں انڈین میڈیا پہ کل شام سے نظر آئی جو ادھم وہاں پہ جی، کیونکہ میرے پاس میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ وہ بھی اگر آپ وہ بھی ساتھ چلا دیں اور آپ کو پتہ چلے کہ انڈیا کل سے پلوامہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ سر اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی غلطی کرنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا، آپ کو دونوں کی ٹویٹس بتانی چاہیے۔ میں تو سر نیوٹرل ہوں، میں ان سے پوچھوں گا نا سوال، لیکن آپ سے تو آپ ہی سے ریلیٹڈ سوال پوچھوں گا نا سر۔ جی کوئی بات نہیں، میں دے رہا ہوں، میں تو جواب سے تو نہیں ادھر ادھر جی فرمائیے، لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرالٹی وارنٹ کرتی ہے کہ جو انڈین میڈیا کل سے کہہ رہا ہے پلوامہ کے حوالے سے اور جو پروگرامز وہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے، لیکن یہ دیکھیے ہے میرے پاس، میں ابھی پوچھوں گا عثمان ڈار صاحب سے، انہوں نے جواب بھی دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک چیز تو آپ کو جو ترازو استعمال کرنا ہے یکسانیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو گفتگو ایاز صادق صاحب کریں وہ تو قومی سلامتی اور غداری کے ضمن میں آتی ہے، اور جو گفتگو فواد چودھری صاحب کریں وہ وفاداری کے ضمن میں آتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے صاف سٹیٹمنٹ میں اپنی کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر پلوامہ میں جو ہمیں کامیابی ہوئی وہ مجھے لفظ یاد نہیں، تاریخ ساز تھی یا پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جس لائن کو اٹھا کے انڈین میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں گھس کے مارا ان کو۔ سر وہ میں ان سے پوچھوں گا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو، یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہوگی اسی شو میں ابھی پوچھوں گا، لیکن آپ اپنی بات کا جواب دے دینا سر۔ بھائی میں آ رہا ہوں بھائی، میں کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے اس کا ذکر میرے دوست ڈار صاحب کر چکے ہیں۔ اصل جو پرابلم ان کو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اس بیانیے سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ماورائے آئین کوئی بات کرے یا کوئی بھی چیز پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کے موجودہ حالات میں ماورائے آئین ہو، اس کو اگر آپ کال آؤٹ کریں گے تو ہم آپ کو غدار کہیں گے۔ اصل مقدمہ جو پیش کر رہے ہیں، جس چیز سے وہ لنک کر رہے ہیں، وہ یہ ہے، یعنی ایک گفتگو ہو رہی ہے، اگر ایاز صادق صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے جو آپ کے خیال میں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا میں سمجھتا ہوں انہیں محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں کہ جب آرٹیکل 370 حکومت نے یہ موقف لیا نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں کہ آرٹیکل 370 کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہم نے ادھم مچایا، ہم نے بہت ادھم مچایا اور ہم نے ڈیسک بجائے، اور جب تک آرٹیکل 370 کو واپس نئی کانڈمنیشن کی اس ریزولوشن میں ڈالا گیا، ہم ادھم مچاتے رہے اور بڑی سخت باتیں ہوئی وہاں پر۔ تو اگر کسی وقت فورن پالیسی کے اوپر ہم ان سے اگری نہیں کرتے، یا ایک آخری سوال آپ سے اس حوالے سے، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اگر میں ہوتا ایاز صادق صاحب کی جگہ تو میں اس طرح کی گفتگو نہ کرتا، میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا۔ چلیے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ غداری نہیں لگتی ہے، کیا لگتا ہے اس کے اوپر؟ اور جو بھی لگتا ہے شارٹ آف غداری، اگر یہ ایک غیر نہیں میری بات تو سن لیں نا، سوال سن لیں، شارٹ آف غداری آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھا جس سے ایک ایشو متنازع ہوا ہے جس کا تعلق قومی سلامتی سے تھا، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز ایاز صادق صاحب کے خلاف کوئی انٹرنل انکوائری کرے گی، کوئی ایکشن کرے گی؟ بیرسٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو بھی گفتگو کی جائے اس کو انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے، یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم آپ کو؟
جی مجھے یہ معلوم ہے فلور آف دی ہاؤس میں انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں عدالت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی پہلے آپ نے جو سوال اسپیسیفک پوچھا ہے کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو کیا اگر اس کو غداری نہ کہا جائے تو میں آپ کو یاد دہانی آپ کی کروانا چاہتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو بھی گفتگو ہو اس کو 100% انڈیمنٹی حاصل ہے، اور یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے انگلستان کے کسی بادشاہ پہ، جہاں پہ بادشاہ کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے یہ انڈیمنٹی فراہم کی گئی تھی وہاں کی پارلیمنٹ کو، اور تب سے یہ دنیا کی اس سے کچھ نہیں کرے گی پاکستان مسلم لیگ نواز، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں کرے گی کیونکہ انڈیمنٹی حاصل ہے، ادروائز انڈیمنٹی نہ ہوتی تو پھر آپ ایکشن لیتے۔ اور نہیں آپ دوسری بات میں نے کئی مرتبہ جو حکومت کی کمزوری ہے اور بھوکلاہٹ ہے، میں نے خود اس کا بہت مرتبہ ذکر کیا، میں الفاظ شاید ذرا مختلف میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا، اجازت دیجیے گا عثمان ڈار صاحب سے رسپانس لینا۔ عثمان صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں، اور دوسرا یہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس کے اوپر انڈین میڈیا بعد میں پھر اس کا استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے کیا؟ اور ایاز صادق صاحب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اب غداری لگنی چاہیے۔ بھی پڑھتے ہیں نا پروگرام کے اقتصابات بھی پڑھتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کی بات کس حد تک غلط تھی؟ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے گا۔ احتشام، ایاز صادق صاحب نے کس حد تک میں پڑھ دیتا ہوں، یہ سن لیں ذرا، ان کا گلہ دور ہو جائے۔ پاکستان منسٹر، پاکستان بیہائنڈ پلوامہ اٹیک، NDTV، پاکستان بیہائنڈ پلوامہ اٹیک۔ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے میری نیوٹرلٹی کا سر، میں نے کسی کو بچا کے کیا کرنا ہے، ہم تو میرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں ایک ہی بات کروں گا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے احتشام۔ ایک سیکنڈ، پاکستان فیڈرل منسٹر فواد چودھری اسمبلی سیز پلوامہ واز اے گریٹ اچیومنٹ انڈر عمران خان's لیڈرشپ۔ جی دیکھیں آپ کو پہلے تو اپنے فیڈرل منسٹر کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے بولا ہے پلوامہ کے بعد، جو کہ 26 فروری کو ہم نے ریبٹل دیا، تو مجھے آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے، آپ پاکستان کے اینکر ہیں، انڈین اینکرز نے تو یہ بیچنا ہی ہے جو وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں ڈاکٹر مصدق صاحب کو کہوں گا کہ آپ پاکستانی شہری ہیں، انڈین میڈیا نے تو لینڈ ٹو کرنی ہے، انہوں نے تو بیان ٹویسٹ کرنا چاہے فواد چودھری صاحب کا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں بہتر ہے فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں، آپ قوم کو سنا دیں، وہ بول رہے ہیں کیٹاگوریکلی پلوامہ کے بعد، اور پلوامہ 26 فروری کو جو ہم نے ریبٹل دیا وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ایاز صادق صاحب کی تو خود سٹیٹمنٹ ڈاکٹر مصدق صاحب اون نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا دیکھیں جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر مصدق کے جی فلور آف دا ہاؤس کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو انڈیمنٹی حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ملک اور قوم کے لیے شرم کا باعث بنے، پاکستان نے ایک بہادری کے ساتھ، ہماری عظیم پاک فوج نے اور ملک نے وہ ایک میسیج دیا تھا ہندوستان کو 26 فروری کو، اور وہ ایک ہماری جیت، اس کو اس سٹیٹمنٹ نے کتنا دھچکا پہنچایا ہے، کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کا ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سیاست، ہر چیز میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر گورننس کے اوپر بات کریں، ہماری گورنمنٹ پہ بات کریں، لیکن یہ بار بار اداروں کو ٹارگٹ کرنا، کبھی آپ نیب کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ لوگ عظیم پاک فوج کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ رینجرز کو پکڑ لیتے ہیں، FIA کو پکڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ملک کے ادارے ہیں۔ اس لیے میں احتشام جو PMLN کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری گورنمنٹ پالیسیز کے اوپر بات کریں، ہم پورا جواب دیں گے آپ کو، لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ ہماری عظیم پاک فوج کو ٹارگٹ کریں، نشانہ بنائیں، بالخصوص انڈیویجولز کو نشانہ بنائیں، اور عظیم پاک فوج کی کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے، اور کس طرح سے ہمارے فوجی جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں۔